خدا کا شکر. پھر زندگی رہے نہ رہے انسان کو نہیں پتا، حیات رہے نہ رہے، پھر انسان آئے نہ آئے، پتہ نہیں آخری زیارت ہو یہ بھی نہیں پتا کسی کو، آخری سفر ہو زندگی کا یہ بھی کسی کو نہیں پتا. بس اسی طرح زیارت کیجیے گا جیسے انسان آخری زیارت کرنے آیا ہے، ایسی کہیے گا. چند گزارشیں آپ کی خدمت میں کہ پروردگار نے ہمیں انسان کو توفیق دی کہ ہم خدا کی بندگی کریں، خدا کی عبادت کریں. اور امام حسین علیہ السلام نے اپنے عمل سے یہ بتایا کہ بندگی کسے کہتے ہیں. یعنی بندہ غلام کو کہتے ہیں، مالک جو کہے بندہ وہی کرتا ہے. آیت اللہ مظاہری اپنی کتاب میں ایک تاجر کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن وہ گھر آیا تو بہت خوش تھا. گھر والوں نے کہا کہ کوئی معاملہ آج بہت اچھا ہوا ہے تمہارا، وہاں آج میں نے ڈیل کی ہے. کہا کیا؟ کہا میں نے غلام خریدا. کہا پھر؟ اب میں نے غلام سے پوچھا کہ تم کھاؤ گے کیا؟ اس نے بولا جو بھی آپ دیں گے میں کھا لوں گا. کہا تم رہو گے کہاں؟ سو گے؟ کہا جہاں آپ سلائیں گے میں سو جاؤں گا. کہا پہنو گے کیا؟ کہا جو آپ کپڑے دیں گے میں پہن لوں گا. کہا تمہاری اپنی تو خواہش نہیں؟ تو غلام نے کہا آپ میرے آقا ہیں، میں غلام ہوں، آپ جیسے رکھیں گے میں ویسے رکھوں گا. تو وہ تاجر کہتا ہے آج مجھے ایک بات سمجھ میں آ گئی، وہ ہمارا آقا ہے، ہم اس کے غلام ہیں، ہم اس کے بندے ہیں، جیسے وہ رکھے ہمیں ویسے ہی رہنا چاہیے. بے شک بے شک، یہی بندگی ہے، یہی بندگی ہے. اسی لیے امام حسین علیہ السلام نے کیا کہا، پروردگار 6 مہینے کا بچہ بھی تیرا ہی ہے، جوان علی اکبر بھی تیرا ہی ہے. اگر تجھے تیرا دین بچتا ہے تو میں یہ ساری قربانی دینے کو تیار ہوں. یہ ہے بندگی. بھارت ہم بھی انسان کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیے کربلا سے کچھ تو لے کے جانا ہے، خالی ہاتھ تو نہیں جانا. اچھی بات ہے کفن لے کے جائیں، تسبیح لے کے جائیں، تبرکات سب لے کے جائیں، لیکن اصل تو حسین ہے جسے آپ نے لے کے جانا ہے. بے شک بے شک بے شک. یہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا، یہ آپ قلب سے لے کے جائیں. آپ لوگوں کو کیا بتائیں گے کہ آپ کیا کر کے آ رہے ہیں؟ آپ لوگوں کو کیا بتائیں گے؟ لوگ آپ سے پوچھ رہے ہیں، آپ کسی موبائل پہ انٹرنیٹ پہ لوگوں سے بات کر رہے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں ہمیں زیارت کیسی رہی؟ آپ کیا کہا؟ کیا کہتے ہیں لوگ؟ بڑا رش، بڑا رش، پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے، حرم میں گھنٹوں لگ جاتے ہیں. اچھا زیارت کیسی رہی؟ بھائی رستے میں بڑی سبیلیں تھی، بڑا لوگوں نے نیاز دی. اچھا زیارت کیسی رہی؟ یہ لوگ بڑی خدمت کرتے ہیں. بندہ پوچھ رہا ہے زیارت کیسی رہی؟ کوئی جواب زیارت کا نہیں ہے ہمارے پاس. ہم رش کو بھیجیں، حسین تو اکیلا ہے، حسین تو کہاں ہے؟ آپ کس رش کو دیکھ رہے ہیں؟ ہم امام کو نہیں دیکھ رہے، ہم باقی ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں. امام کو دیکھیں، امام کو. واپس جا کر کیا کہیں گے؟ بچہ پوچھے گا نا آپ سے زیارت ہوئی جائیں، کیا پوچھے گا آپ سے؟ آپ جائیں گے، اس نے بولی کی انشاءاللہ ان سب مومنین کی طرف سے انشاءاللہ زیارت ہو. آپ لوگ پوچھیں گے صحیح زیارت ہوئی؟ آپ بولیں گے ہاں تمہاری یہ تصویر لایا ہوں. صحیح زیارت کے معنی ملاقات کے ہیں. کیا امام سے ملاقات ہوئی؟ میں کیا کہوں گا؟ میں تو گلیوں میں کھو گیا تھا، میں نے تو آج روزے 40 نہیں ہوگا. جو سچ ہے اس کو بیان کرے. لیکن یہ وادی عشق کی ہے، یہاں جھوٹ نہیں بولا جاتا. بے شک بے شک. جنت میں ہے، جنت کے ٹکڑے میں جھوٹ نہیں ہے، جنت کے ٹکڑے میں صرف سچ. سچ کیا ہے؟ میں آج 7 دن ادھر ادھر جاتا رہا، میں نے اپنے امام کو نہیں ڈھونڈا. کتنا رش تھا، کہیں تو رکتا، کہیں تو دیکھتا تھوڑی دیر کے لیے اس رش میں میرا امام کہاں ہے. جب میں اور آپ آئے ہیں تو امام کیوں نہیں آیا ہوگا؟ آیا ہوگا کہ نہیں؟ مومن کی 5 نشانیوں میں ایک نشانی ہے 40 کی زیارت. اور جو مومنوں کا امام ہو
وہ نہیں آئے گا، بے شک ہے، لیکن میں نے ڈھونڈا پھر میں کیسے امام کی مدد کروں گا؟ وہ امام جو آخر میں کھڑا ہو تو کہہ رہا ہو حل من ناصر یا رسول اللہ، ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ اور میں اپنی دعائیں اپنی منتیں پوری کرنے کے لیے کھڑا ہوں۔ میں نہیں کہہ رہا آپ تصویریں نہ کھینچیں، آپ نہ کھینچیں، لیکن آپ خود سوچیں زری کا جب انسان جاتا ہے تو قربت ہے نا، انسان چاہتا ہے اور قریب ہو جاؤ اور قریب ہو جاؤ، حالانکہ امام زری میں نہیں ہے، امام تو ہر جگہ ہے، لیکن بہرحال انسان اپنے ذہن سے سوچتا ہے میں زری کو ہاتھ لگا، معذرت ہے نا انسان کی، چلو میں زری کو ہاتھ لگا دوں۔ اب آج کل ہمارے ذہن میں کیا ہے؟ زری کو ہاتھ لگا لوں۔ اب آپ سوچیں زری کے اندر کیا ہے؟ کیا قبر تو نیچے ہے، زری میں صحیح، امام کی بدن کی حالت کیا ہے؟ کیا ہے؟ 13 محرم جب چوتھے امام آئے بدن دفنانے، تو ایک بدن میں جب جانے لگے تو بنی اسد سے کیا کہا؟ تم رک جاؤ، یہ میرے بابا کا بدن ہے، میں خود دفناؤں گا۔ بس ایک جملہ تاکہ آپ کی توجہ رہے جب آپ زری کو پکڑے۔ امام کے جملے، امام نے کیا کہا؟ میں نے اپنے بابا کے بدن کو اٹھایا نہیں ہے، میں نے اپنے بابا کے بدن کو سمیٹا ہے، اتنا بکھرا ہوا تھا، گھوڑوں کے ٹانگوں نے بدن کی جو حالت کی، بدن بکھرا ہوا تھا، میں نے سمیٹا، خاک کربلا میں اتارا، مٹی ڈالی، پھر کہتے ہیں امام ٹوٹے ہوئے نیزوں کو ہٹا رہے ہیں، تیروں کو ہٹا رہے ہیں۔ کہا مولا کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ کہا ایک کٹی ہوئی انگلی ہے، یہ بدن ہے، بدن۔ اب آپ اس بدن کے قریب جا کر زری کو پکڑ کے سیلفی کھینچ رہے ہو، آپ امام کو تو دیکھیں کس حالت میں ہے، اور آپ تصویریں کھینچ رہے ہیں۔ معرفت نہیں ہے، ہم کھو گئے، ہم کسی اور باتوں میں لگ گئے، یہاں پہ آ کے یہ کربلا ہے، کربلا ہے، یہاں زہرا کا پر اجڑ گیا۔ آج وہ مائیں آئیں جو اپنوں کے بدنوں پہ رو نہیں آئیں، مقصد نہیں کہنا ہے، مقصد نہیں کہنا ہے، ڈیوٹی نہیں کہنا ہے، امام سے ڈیوٹی ہم بھی جاتے ہیں۔ ایک زیارت ایسی کریں جس میں امام سے کچھ نہ مانگے سوائے ایک چیز، مجھے میرا پکا امام دے، یہ ہے نوکری۔ دیکھیں آپ سے کربلا کا سوال نہیں کریں، کوفہ کا سوال، مدینہ کا سوال آپ سے نہیں پوچھا جائے گا تم مدینہ میں کیوں نہیں آئے؟ مولا میں تھا ہی نہیں، پروردگار میں تھا ہی نہیں، تم کوفہ میں تھے، کربلا ہو رہی تھی، پروردگار میں کوفہ میں تھا ہی نہیں، تو پھر کہاں تھے؟ کہا میں تو 2023 میں تھا۔ اچھا تو 2023 میں تم نے اپنے امام کا کتنا ساتھ دیا؟ مجھے جائے گا کہ نہیں؟ اسی لیے تو آپ کو بار بار کربلا بلاتے ہیں تاکہ پہچانو زندگی اور حیات امام ہے، امام نہیں ہے تمہاری زندگی میں تو کچھ نہیں ہے تمہاری زندگی میں۔ اور روایت ہے آپ پورا سال روزے رکھیں اور مقام ابراہیم اور خانہ کعبہ کے درمیان میں طواف کرتے رہے، عبادتیں کرتے رہے، سجدے کرتے، پورا سال، اور آپ کے دل میں ولایت علی ابن ابی طالب نہ ہو، کوئی سجدہ قبول نہیں ہے۔ امام نہیں ہے، امام کے بغیر کچھ نہیں ہے زندگی۔ امام کو لے کر آئے، یہاں سے جا رہے ہیں امام لے کے جائے، امام مت لے کے جائے، تاکہ اپنے گھروں میں جا کر امام کی اطاعت کریں۔ اصل یہ ہے اور کیا ہے؟ علی ابن ابی طالب 20 سال حج کرتا رہا، 20 سال، زیادہ مطالعہ نہیں ہوا ہے، تھوڑے سے مسائل اور آپ سے تواصل ہوا۔ 20 سال کیوں حج کیا؟ 1 سال تو حج واجب تھا، باقی کیوں کیا؟ کہ اسے پتا تھا کہ حج میں امام آتے ہیں، کہا کہ میری امام سے ملاقات، تو 20 سال امام کے لیے
آتا رہا امام نہیں ہے، مایوس ہو گیا، اب نہیں جاتا۔ کسی نے پیغام دیا اس سال آؤ امام سے ملاقات ہو جائے۔ گیا، خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، ایک شخص آیا، کہا چلو امام نے بلایا ہے۔ وقت آ گیا جس کی حضرت تھی۔ اب جس نے امام کا پیغام دیا عام آدمی تو نہیں ہوتا جسے امام بھیجے، خاص آدمی ہے نا جو امام کے ساتھ ہے۔ اب آپ امام کو پکارے یا صاحب الزمان ادرکنی، اور کوئی آئے اور آپ کی مشکل حل کر جائے تو بھیجا کس نے؟ اس کو امام نے۔ تو اس کا مطلب ہے وہ امام کے بڑے قریب ہوتا ہے جسے امام بھیجتے ہیں۔ بڑی سعادت ہے، آپ پکارے اور آپ امام ہیں۔ یہ بڑی بات ہے کہ امام وقت کو پکارے، وہ بھی پکارے امام وقت کو۔ وہ ظاہر عام آدمی تو تھا نہیں، اس نے علی بن زیاد سے سوال پوچھا، بس یہی سوال آپ سے دعا سے ہوا۔ سوال کیا پوچھا؟ کہا یہ بتاؤ تمہارے لیے امام کیا ہے؟ ہم سب سے پوچھیں، میں اپنے آپ سے پوچھوں، آپ اپنے آپ سے، آپ کے لیے امام کیا ہے؟ کیا ہے امام؟ یعنی امام کا مقام، امام کی جائے گا آپ کے لیے کیا ہے؟ اس نے کیا کہا؟ 20 سال سے آ رہا تھا، اس نے کیا کہا؟ میرے لیے پورے عالم میں سب سے زیادہ محبوب میرا امام ہے۔ یعنی امام سے زیادہ میں کسی سے محبت۔ اب وہ تھا امام کا قاصد، اس نے علی بن زیاد کا ذہن پڑھ لیا، کہا اگر تمہیں امام محبوب ہے تو تمہارے ذہن میں گھوڑوں کا خیال کیوں آ رہا؟ گھوڑے کون سے تھے بھائی؟ اس زمانے میں لوگ گھوڑوں پہ، اونٹوں پہ آتے تھے۔ کہ آپ ابھی گاڑی پہ آئے ہیں زیارت پہ، اور آپ نے گاڑی گیراج میں پارک کی ہوگی، یہاں تو گاڑی کی جگہ نہیں ہے، پھر آپ پیدل آئے ہوں گے، کسی بھی طریقے سے آئے ہوں۔ اب آپ کو کوئی یہ کہے کہ چلو ہمارے ساتھ بغداد، وہاں بولیں گے یار میں کیوں؟ تم نے کہا تھا مجھے زیارت پہ جانا ہے، امام موسیٰ کاظم کی زیارت کرانے جانا ہے، چلو ہم لے کے جانا ہے تمہیں۔ اب آپ کے ذہن میں آئے میں چلا تو جاؤں گا، میری گاڑی کا کیا ہوگا؟ 20 سال امام کا انتظار کر رہا تھا، جب کہا چلو تو ذہن میں کس کا خیال آیا؟ میں نے گھوڑے وہاں باندھے ہوئے، اس نے کیا کہا؟ قاصد نے 20 سال امام محبوب ہے تو یہ سب ہم سے سوال ہے، ہم سب کا گھوڑے الگ الگ ہیں، ہم سب کے ذہن کہیں نہ کہیں بندھے ہوئے ہیں۔ مطلب یہ آپ کو آج امام مل جائے، انشاءاللہ مل جائے، ہم ڈھونڈیں، کیوں نہیں ملے گا؟ آپ ڈھونڈے تو صحیح، ڈھونڈنے والے تو بنے آپ۔ امام آپ کو مل جائے، امام بولے چلو، کیا کریں؟ یہ بولا میری تو پرسوں فلائٹ ہے، میرا تو آفس ہے، میرا تو کاروبار ہے، میرے تو بچے ہیں، تیار ہیں؟ تیار نہیں ہے، ہنسے ہوئے۔ جیسے ہی یہ کہتے ہیں گیا، لے گیا پہاڑوں کے پیچھے خیمہ لگا ہوا، اندر گیا، جیسے ہی اندر گیا امام نے علی بن زیاد کو دیکھا اور کیا کہا؟ علی ہم تمہارے دیدار کے مشتاق تھے، کاش ہمارا امام ہمارے لیے بھی تو گئے، ہمیں دیکھے اور کہے میں تمہیں ملنا چاہتا تھا، میں تمہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ علی نے کیا کہا؟ کہا مولا میں تو 20 سال سے آ رہا ہوں اور آپ کہہ رہے ہیں آپ مجھ سے ملنا چاہتے تھے۔ امام نے ایک جملہ کہا، یہ جملہ میرے لیے، میں آپ کو نہیں کہہ سکتا۔ کیا کہا امام نے؟ امام نے کہا ہمارے اور تمہارے درمیان تمہارا عمل رکاوٹ بنا ہوا تھا۔ جتنا قریب ہو جائیں آپ، چپک جائیں ذریعے، اگر دل صاف نہیں ہے امام قریب نہیں ہے۔ صاف قربت ہے، بس یہی چیز بچائے گی، اور کچھ دنیا کا کام نہیں آئے۔ جس کے پاس حسین ہوتا وہ کبھی فقیر نہیں ہوتا، نہ دنیا میں نہ آخرت۔ حسین جس کے پاس ہے، وہی روایت ہے نا، کچھ لوگ جنت ان کو کھینچے گی، گھسیٹے گی اپنی طرف، کچھ لوگوں کو جنت بولے ادھر آؤ ادھر آؤ، نہیں جائیں گے۔ کیوں؟ کہا ہماری جنت حسین ہے۔ بواز بلندر صلوات، بس یہ عشق اور محبت
محبت ہر آدمی اپنے حساب سے محبت بے کرے. شک بے شک بے شک. کسی کو انسان نہیں رہتا کہ یہ ایسا ہے، ہر بندے کی اپنی محبت ہے. وہ حضرت موسیٰ جب اللہ سے کلام کرنے جاتے تھے تو رستے میں الگ الگ لوگوں سے ملے. تو ایک شخص بیٹھا ہوتا تھا، اسے بولتے تھے بھائی اللہ تمہیں کہا مجھے میری اللہ سے ملاقات ہو تو میں اللہ کو کنگھے کروں گا، میں اللہ کے بال سنواروں گا، میں اللہ کو یہ کروں گا. خدا نے کہا موسیٰ جو جتنا جانتا ہے وہ ویسے ہی بات کرے گا، واہ واہ. اس کی معرفت ہی اتنی ہے میرے بارے میں. بات نہیں کہ جتنی معرفت بڑھتی جاتی ہے اتنا انسان کا کردار بھی بلند ہوتا ہے. واہ واہ واہ. بس معرفت مانگے نا یہاں سے، معرفت. ہر آدمی اپنے حساب سے امام حسین سے محبت کرتا ہے. بے شک. بس اگر میں سے زیادہ آپ کو زحمت نہیں دوں گا. ہم پورے دن کے آپ بھی تھکے ہوئے ہیں، ہم بھی تھکے ہوئے ہیں. ہم تو کل پرسوں گھر چلے جائیں گے. علی کی بیٹیاں نہ جانے گھر کیسے جائیں. آپ تھک گئے، آپ گھر جائیں گے، آپ کے گھر والے آپ کا انتظار بھی کر رہے ہیں. علی کی بیٹیاں مدینہ جا کر کیا کریں. یہ روزے 40 مائیں آئی، کوئی علی اکبر کو روتی ہے، کوئی اصغر کو روتی ہے، کوئی قاسم کو روتی ہے. اور وہ ابن روا کہتے ہیں کہ وہ واپس نہیں لیں گے. کہاں جاتا ہے، کہاں جاتا. سر کا تاج حسین وہ بھی کربلا میں، علی اصغر وہ بھی کربلا میں، بیٹی شام کے زندان میں. مدینہ کہاں جائے، کس کے پاس جائے مدینہ. آپ تبرکات لے کے جائیں گے، تسبیح سجدے گاہ. علی کی بیٹی بھی مدینہ تبرک لے کے گئی. نانا کے روزے میں پہنچی نا، خون بھرا کرتا نانا کے روزے یہ تبرک لائی ہونا. یہ سوغات بچی ہے نانا. حسین کربلا رہ گیا نہیں، کرتا میرا. وہ کہ لٹا ہوا کارواں تھا، نہ جانے کس کس کیفیت میں آئے گر پڑے. بیٹیاں سب ایک ہی جگہ پر، آپ جانتے ہیں سب ایک ہی جگہ پر ہے. کچھ تھوڑی دیر میں کہتے ہوا ہوگا ایسا کہ کچھ بیویاں اٹھی ہوگی اور فرات کنارے جو قبر ہے وہاں گئی ہوگی، اور عباس کی قبر پہ جا کر گر گئی ہوگی. عباس آپ کے جانے کے بعد شام میں کیا کیا بتایا ہوگا نا. عباس غیر کا مجمع تھا، 3 دن ہم کھڑے رہے. عباس تو میری مائیں کہنے آج رش بہت تھا نا حرم جانے میں، رستے میں تکلیف تھی، لیکن غیر کا مجمع تو نہیں تھا نا. سارے آزادار تھے، سارے زوار تھے، پانی بھی ملا رہے، آرام بھی دے رہے، سایہ بھی تھا. علی کی بیٹیاں نہ سائے تھے نہ زوار تھے، بلکہ دشمن لباس پہنے ہوئے، ڈھولوں کو ہاتھ میں لیے ہوئے، باغی باغی کی صدائیں بلند کرتے، سر نیزوں پر پتھر مارتے. علی کی بیٹیوں نے بڑی مصیبتیں کرتے. بس اللہ محترم چلتے ہیں کہ جب روزے عاشورا امام خیموں سے نکلے، آخر میں امام نے خیمے سے بہن سے ودا کیا. سواری چلنا شروع ہوئی، دیکھا سواری چل نہیں رہی. کیا دیکھا؟ ایک چھوٹی سی بچی ہے جس نے گلجنا کو پکڑا ہوا. جن کی چھوٹی بیٹیاں ہیں نا وہ اس بات کو جانتے ہیں، جب باپ گھر سے نکلتا ہے تو سب سے آخر میں چھوٹی بیٹی گلے ملتی ہے اور ایک سوال پوچھتی ہے، بابا کب آؤ گے؟ میری چھوٹی بیٹی ہے، ابھی بھی میں آ رہا. سب سے آخر میں میرے گلے وہی لے لیتی ہے، بابا کب ملے گی، کہاں ملے گی. اور جب جاتا ہے نا انسان
تو سب سے پہلے کی چھوٹی بیٹی تھی. بس یہ ذہن میں رکھیے گا. کربلا آخر میں سب سے چھوٹی بیٹی تھی. گلے لگی امام کے، گریہ کیا. بچی کو یقین ہو گیا نا بابا واپس نہیں آئیں گے. بچی نے کیا کہا؟ بچی کہتی ہے بابا ہمیں مدینہ واپس چھوڑا ہے. امام نے کہا بیٹا اب دیر ہو گئی ہے، اب دیر ہو گئی. یہ کہا امام چلے گئے. روز عاشورہ کے مصائب اپنی جگہ سنتے رہتے ہیں. بس اتنا کہوں گا، زیارت میں بھی پڑھتے ہیں، آج کی زیارت میں بھی ہے، زیارت نائیہ میں بھی ہے، ویسے بھی پڑھتے ہیں. امام کے 2 گیٹوں میں بھی میں نے آج دیکھا یہ زیارت کی عبادت لکھی ہوئی. کیا لکھا ہوا ہے؟ السلام علیکم یا قتیل الابرار. میرا سلام اس پر جسے اذیتیں دے کر مارا. کیسی اذیت؟ مقتل میں ہے کہ جب امام نیچے آئے نا، نیچے تو جس کے پاس تلوار تھی، جس کے پاس نیزے تھے، جس کے پاس لکڑیاں تھیں، جس کے پاس پتھر تھے، اذیتیں دے دے کر مارا. اب یہ بچی دیکھ رہی ہے، میرے بابا کے ساتھ گئی. یہ بچی کہتے ہیں اپنے بابا کو بچانے آئی. پیار سے کسی نے اس بچی کو دور نہیں کیا. تمانچوں تازیانوں سے بچی کو دور کیا. گزر گیا روز عاشورہ بڑی تیزی سے. چند منزلیں اور اس کے بعد آپ کو دوہا اور ماتم اور عزاداری کیجیے گا. بچی راستے میں خاموش خاموش. آپ کے ساتھ چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، راستے میں آئے، پانی پیاس، لوگوں نے پانی دیا ہوگا، لوگوں نے کھانے پینے کی چیزیں دی ہوں گی. اب یہ بچی راستے میں خاموش. کچھ مقام پر کہتے ہیں کہ پانی جب مانگتی تھی تو تماچے پڑتے تھے، پانی نہیں پاتی. کئی مقام پہ بی بی زینب نے کہا کہ بھیا، سر نیزے پہ ہے، بھیا مجھ سے بات نہیں کرتے تو نہ کرے، اپنی بیٹی سے تو بات کرے. خاموش. بیٹی نے کہا. شام دربار میں پہنچے. بس دربار کا منظر اور آپ سے کہا دربار میں کیا؟ یہ لعین بیٹھا ہے، امام کا سر تشت پہ پڑا ہے، وہ ہونٹ جس پر رسول بوسے دیتے تھے اس پر یہ چھڑی سے اہانت کر رہا ہے. اب یہ بچی پھوپھی کے پیچھے چھپ چھپ کے اپنے بابا کو دیکھ رہی ہے. میرے بابا کے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے؟ بس حضرت آنے کو بس پرسہ لیجیے گا. اس بچی کی ماں کربلا آئی ہوئی ہے، پرسہ لیجیے گا. بس حضرت آنے کو بچی سے برداشت نہ ہو. جیسے زندان میں گئے بچی نے کہا بابا بابا بابا. بس بچی نے بابا بابا کہا. حضرت آنے کو آپ بھی گھر جائیں گے، میں بھی گھر جاؤں گا. میری بچی میرے گلے لگے گی. کیا کہے گی؟ بابا آپ کے جانے کے بعد بھائی بڑا تنگ کرتا ہے، بابا آپ کے جانے کے بعد ماما نے میرے ساتھ یہ کیا. بولے گی نا بچی. اب اس بچی نے کیا داستان سنائی. جیسے ہی سر آیا کس کو کہنے لگا کہ بدن بھائی نے سر کو اٹھایا، لبوں کو لبوں سے لگایا. بچی شروع کے بابا آپ کے جانے کے بعد خیموں کو آگ لگ گئی، بابا آپ کے جانے کے بعد دامن جل گیا. بابا بابا یہ گوشوارے مانگتے تو میں خود دے دیتی. بابا یہ کہتے کہتے بچی خاموش ہوئی. بی بی زینب نے کیا دیکھا؟ ایک طرف سر، ایک طرف بچی. انا للہ و انا الیہ راجعون. میرے بیمار امام نے بچی کو زندان میں دفنایا. اب روزے 40 جب لٹا ہوا کارواں آیا، بی بی زینب نے اپنے آپ کو اپنے بھائی کی قبر پر گرا دیا. بس ایک جملہ کہا بھیا